بین یلزم تصورہ من تصور الملزوم او من تصورہما الجزم باللزوم غیر بین بخلافہ وإلا فعرض مفارق یدوم او یزول بسرعۃ او بطوء۔ لازم کا بیان چل رہا تھا۔ ابتداءً لازم کی دو قسمیں بیان ہوئیں، لازم ماہیت اور لازم وجود۔ یعنی ایک وہ لازم جو نفس ماہیت من حیث حیا کو لازم ہوتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ ماہیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، موجود ہے تو خارج میں یا ذہن میں۔ دوسرا وہ لازم جو ماہیت کے وجود کو لازم ہوتا ہے، خواہ اس کا وجود خارج میں ہو یا ذہن میں۔ یہاں سے لازم کی دوسری تقسیم، اور یہ دوسری تقسیم لازم ماہیت اور لازم وجود دونوں میں جاری ہوگی۔ دوسری تقسیم یہ ہے کہ لازم کی دو قسمیں ہیں، لازم بین اور لازم غیر بین۔ لازم بین کا مطلب یہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آئے، یا ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے جزم باللزوم ہو، یعنی لزوم کا جزم اور یقین ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لازم بین کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، دوسرا یہ کہ ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین ہو۔ پہلا جو معنی ہے بین کا، یعنی ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، اسے کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص۔ دوسرا معنی جو بتایا گیا کہ ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین ہو، اسے لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے۔ لازم غیر بین وہ ہے جو اس کے برخلاف، یعنی اس میں ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم نہ آئے، اور اسی طرح سے ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین نہ ہو، بلکہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ وَإِلَّا فَعَرْضٌ مُفَارِق، ورنہ وہ عرض مفارق۔ وَإِلَّا کا تعلق ان امتنع انفکاکہ عن الشیء سے، یعنی شے سے اس کا جدا ہونا اگر محال نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو وہ عرض مفارق۔ عرض مفارق کی تین صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس عرض کا جدا ہونا ممکن تو ہے فی نفسہ ہی، لیکن کبھی جدا ہوتا نظر نہ آئے بلکہ اس کے لیے دائمی، عروض اس کا دائمی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عارض زائل ہو سکتا ہو اور تیزی کے ساتھ زائل ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عارض زائل ہو مگر دیر میں زائل ہو۔ اور بین، لازم بین، بین یلزم تصورہ، ھذا تقسیم ثان للازم، یہ لازم کی دوسری تقسیم ہے۔ ای لازم سواء کانا لازم الماہیت او لازم الوجود، یعنی لازم خواہ لازم ماہیت ہو یا لازم وجود ہو۔ ینقسم الی قسمین، اس کی دو قسمیں، بین و غیر بین، لازم بین اور لازم غیر بین۔ البین الذی لا یحتاج فی الجزم باللزوم الی دلیل، لازم بین اس لازم کو کہتے ہیں جس میں لزوم کے جزم اور یقین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ملزوم کے تصور ہی سے لازم کا تصور ہو جائے، یا ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین ہو جائے، اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہ ہو۔ کالشجاعۃ اللازمہ للاسد، جیسے کہ وہ شجاعت جو شیر کے لیے لازم ہے۔ تو شیر کی شجاعت اور بہادری کے لیے کسی، یعنی اس کے جزم و یقین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی شیر کا تصور ذہن میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی شجاعت و بہادری کا بھی تصور ہو جاتا ہے، اور اس کا جزم و یقین ہو جاتا ہے۔ اس جزم و یقین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فإن لزومہ لہ لا یحتاج الی دلیل، اس لیے کہ شیر کے لیے شجاعت و بہادری کا لزوم کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ وہو علی قسمین، اور اس کی دو قسمیں، البین بالمعنی الاخص، البین بالمعنی العام، ایک لازم بین بالمعنی الاخص، دوسری قسم ہے لازم بین بالمعنی العام۔ البین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی الاخص هو الذی یلزم من تصور الملزوم تصورہ، یہ وہ لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، کا کون الاثنین ضعف الواحد، جیسے کہ دو ایک کا دوگنا، تو دو کا ایک کا دوگنا ہونا یہ ایسا لازم بین ہے کہ اثنین کا تصور ہوتے ہی اس کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی دو عدد کا تصور کرے گا، دو کا تصور کرے گا، تو اس کے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ یہ ایک کا دوگنا ہے۔ فإنہ لازم بین یلزم تصورہ من تصور الاثنین فقط، کیونکہ یہ ایسا لازم بین ہے کہ صرف اثنین کے تصور سے اس کا تصور لازم آتا ہے۔ لأن من ادرک الاثنین ادرک انہ ضعف الواحد، اس لیے کہ جو شخص بھی
اثنین کا تصور و ادراک کرے گا تو اس بات کا تصور و ادراک ضرور کرے گا کہ وہ ایک کا دوگنا ہے۔ ھذا هو اللزوم المعتبر فی الدلالۃ الالتزامیہ عند المحققین، یہی وہ لزوم ہے جو دلالت التزامی میں معتبر ہے محققین کے نزدیک، کما رفتہ جیسا کہ آپ جان چکے۔ یعنی دلالت التزامی میں اس معنی پر دلالت ہوتی ہے جو معنی موضوع لہو سے خارج ہو اور اس کو لازم، تو وہاں پر کون سا لازم درکار ہے، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص، یعنی جو معنی خارج ہے اس معنی خارج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معنی موضوع لہو کو ایسا لازم ہو جو لازم بین بالمعنی الاخص کما رفتہ۔ البین بالمعنی العام هو الذي يلزم من تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما الجزم باللزوم۔ لازم بین بالمعنی العام وہ لازم ہے کہ ملزوم اور لازم اور دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کے تصور سے، یعنی ملزوم کے تصور سے، لازم کے تصور سے، اور دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین ہو۔ کل انقسام بے متساویین للاربع، جیسے کہ چار کا منقسم با متساویین ہونا، یعنی برابر برابر بٹ جانا، یہ ہے ایسا لازمہ ہے کہ جب چار کا تصور ہوگا تو چار کے تصور سے یہ تصور ذہن میں آئے گا کہ چار کا عدد وہ عدد ہے جو برابر برابر منقسم ہو جاتا ہے، یعنی بلا کسر کے یہ برابر برابر منقسم ہو جاتا ہے۔ کل انقسام بمتساویین للاربع، جیسے کہ دو برابر حصوں میں منقسم ہونا اربع کے لیے لازم ہے۔ فإنه لا يلزم من تصور الاربعۃ تصور الانقسام بمتساویین، اس لیے کہ اربع کے تصور سے دو برابر حصوں میں منقسم ہونے کا تصور لازم نہیں آتا، لیکن اربع اور انقسام کے تصور سے دونوں کے درمیان لزوم کا جزم اور یقین ہوتا ہے۔ یعنی محض ماہیت اربع کے تصور سے منقسم با متساویین ہونے کا تصور ذہن میں نہیں آتا، البتہ جس نے ماہیت اربع کا تصور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے منقسم با متساویین ہونے کا جو معنی ہے اس کا بھی تصور کیا اور پھر ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کیا، تو اب ان تصورات کے بعد دونوں کے درمیان، یعنی ماہیت اربع اور منقسم با متساویین ہونا، ان دونوں کے درمیان لزوم کا جزم اور یقین ہوتا ہے۔ غیر البین هو الذی یحتاج فی الجزم باللزوم الی دلیل، لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ لزوم کے جزم اور یقین میں کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے، یعنی محض ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین نہ ہو، بلکہ لزوم کے جزم اور یقین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ کل حدوث اللازم للعالم، جیسے کہ حدوث حادث ہونا یہ عالم کے لیے لازم ہے، مگر عالم کے لیے جو اس کا لزوم ہے اس لزوم کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ اس کے لیے دلیل قائم کرنی پڑتی ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ تو یہاں پر تغیر عالم سے استدلال کیا گیا اس بات پر کہ عالم حادث ہے، تو حادث ہونا عالم کے لیے جو لازم ہے یہ لازم غیر بین۔ کل حدوث اللازم للعالم غیر البین هو الذی یحتاج فی الجزم باللزوم الی دلیل، لازم غیر بین وہ ہے کہ جزم باللزوم میں دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ کل حدوث اللازم للعالم، جیسے کہ وہ حدوث جو عالم کے لیے لازم، فإن لزومہ للعالم یحتاج الی دلیل، اس لیے کہ عالم کے لیے حدوث کا لازم ہونا دلیل کا محتاج، وہ تغیر، اور دلیل ہے عالم کا متغیر ہونا۔ قولہ فارض مفارق، ورنہ یعنی اگر عارض کا شے سے جدا ہونا محال نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو وہ عرض مفارق۔ هو الذی لا یمتنع انفکاکہ عن الشیء، یہ وہ ہے کہ شے سے اس کا جدا ہونا محال نہ ہو۔ وہو علی قسمین، عرض مفارق کی دو قسمیں، احدہما ما یدوم عروضہ للمعروض، ایک یہ ہے کہ معروض کے لیے اس کا عارض ہونا دائمی، یعنی اگرچہ اس کا جدا ہونا فی نفسہ ہی ممکن ہے لیکن وہ کبھی جدا نہ ہوتا ہو بلکہ دائمی طور پر معروض کے ساتھ وہ قائم رہتا، کالسیر للشمس والقمر، جیسے کہ چاند اور سورج کا چلنا، تو سیر شمس و قمر کے لیے عرض مفارق کہ اگرچہ فی نفسہ ہی انفکاک ممکن ہے لیکن چلنا ان دونوں کے لیے دائمی طور پر ثابت۔ وکالکفر لابی جہل والنفاق لابن ابی، اور دوسری مثالیں اس کی پیش کی ہیں کہ ابو جہل کے لیے کفر
اور ابن ابی کے لیے نفاق، یہ دونوں بھی عرض مفارق ہیں۔ واسانی ہما ما یزول عن المعروض، دوسری قسم وہ عارض ہیں جو معروض سے زائل ہو جائے، وہ عرض مفارق جو معروض سے زائل ہو جائے، خواہ اس کا زوال تیزی کے ساتھ ہو یا اس کا زوال آہستگی سے ہو، اما بسرعت، خواہ تیزی سے اس کا زوال ہو، کا حمرت الخجل و صفرت الوجل، جیسے کہ شرمندہ آدمی کے چہرے پر جو سرخی طاری ہوتی ہے، یہ سرخی بڑی تیزی کے ساتھ چہرے سے ظاہر ہو جاتی، اور خوف و ہراس کے وقت چہرہ جو پیلا پڑ جاتا ہے تو پیلاپن بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے، او بے بطوئن، یا آہستگی سے ظاہر ہو، کالشباب والامراض المزمنہ، جیسے کہ جوانی طاری ہوتی ہے مگر تیزی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ اس کا زوال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ بیماریاں جو ایک زمانے سے عارض ہوتی ہیں، ایک زمانے سے وہ بیماریاں طاری رہتی ہیں، تو وہ سب بھی تیزی سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ان کا زوال ہوتا ہے۔ فَإِن قِيلَ، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عارض جو معروض کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اسے عرض مفارق کیوں کہا گیا؟ کہ مفارق کا معنی ہے جو جدا ہو، اور یہ جب اس کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے تو پھر یہ عرض مفارق نہیں ہوا، تو اسے عرض مفارق کیسے کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مفارق کا معنی صرف اتنا ہے کہ اس کا جدا ہونا فی نفس ہی ممکن ہو، یہ الگ بات ہے کہ جدا نہ ہوتا، عرض مفارق ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ فی نفس ہی جدائی ممکن ہو، یہ الگ بات ہے کہ جدائی کبھی واقع نہ ہوتی ہو یا یہ ہے کہ کبھی واقع بھی ہو جائے۔ فَإِن قِيلَ الْأَرْضُ الْمُفَارِقُ كَيْفَ يَدُومُ، اگر کہا جائے کہ عرض مفارق کیسے ہمیشہ رہے گا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ دَائِمًا لَمْ يَكُنْ مُفَارِقًا، کیونکہ اگر وہ ہمیشہ رہے تو پھر وہ مفارق نہ ہوا۔ قلت، میں جواب دوں گا، المراد بالمفارق المفارق بحسب الامکان، مفارق سے مراد وہ ہے جو بحسب الامکان یعنی امکان کے اعتبار سے جو مفارق ہو، یعنی جس کا جدا ہونا فی نفسی ممکن ہو، یہ الگ بات ہے کہ کبھی جدا نہ ہوتا، سواء وقعت المفارقۃ بالفعل او لم تقع اصلا، خواہ بالفعل جدائی واقع ہو یا جدائی کبھی بھی واقع نہ ہو۔ فالدوام بحسب الواقع لا ينافي المفارقۃ بحسب الامکان، تو واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دوام یہ ہے، امکان کے اعتبار سے جدائی کے منافی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ فی نفس ہی جدائی ممکن ہو لیکن واقع اور نفس الامر میں جدائی کبھی نہ ہوتی ہو، تو دوام واقع کے اعتبار سے ہے اور مفارقہ یعنی جدائی امکان کے اعتبار سے، اور دونوں میں کوئی تنافی نہیں۔ یہ بحث ختم ہوئی۔ فصل، مفہوم الکلی یسمى کلا منطقیا ومعروضه طبعیا والمجموع عقلیا۔ کلی کی تین قسمیں، کلی منطقی، کلی طبعی اور کلی عقلی۔ کلی کا نفس مفہوم من حیث ہوا اسے کلی منطقی کہا جاتا ہے، اور کلی کا معروض یعنی کلی کا مفہوم جس کو عارض ہوتا ہے، کلی کا مفہوم جو اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ جس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانے نہ ہو، یعنی کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا ممکن ہو، یہ مفہوم جس کو عارض ہوگا تو اس کے معروض کو جس کو عارض ہوگا اس کو طبعی کہا جاتا ہے، یعنی کلی منطقی کا جو معروض ہے جو مصداق ہے اس کا اسے کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ والمجموع عقلیاً، اور دونوں کے مجموعہ کو یعنی کلی کا مفہوم اور اس مفہوم کا جو معروض ہے دونوں کے مجموعہ کو کلی عقلی کہا جاتا ہے۔ وَقَذَلْ أَنْوَاءُ الْخَمْسَةِ، اسی طرح سے انواع خمسہ یعنی نو جنس فصل خاصہ عرض عام، یہ جو کلیات خمسہ ہیں ان میں ہر ایک کے اندر یہ تینوں قسمیں نکلیں گی، منطقی، طبعی اور عقلی۔ چنانچہ نو کی بھی تین قسم ہوگی، نوع منطقی، نوع طبعی اور نوع عقلی۔ جنس کی بھی تین قسمیں ہوں گی، جنس منطقی، جنس طبعی اور جنس عقلی، علی حاصل قیاس۔ قوله مفہوم الکلی هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى کلیا منطقیا۔ کلی کا مفہوم یعنی کثیرین پر جس کے صدق کا فرض کیا جانا محال نہ ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے کلی منطقی، لأن المنطقیہ یقصد من الکلی هذا المعنى، اسے منطقی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مناطقہ کلی کا لفظ بول کر کے یہی معنی مراد لیتے ہیں، اسی معنی کا قصد کرتے ہیں۔ لأن المنطقیہ یقصد من الکلی هذا المعنى، اس لیے کہ منطقی کلی سے اس معنی کا قصد کرتا ہے۔ ہوا معروضہ، اور اس کا معروض اے ما تعرض له الکلیت، یعنی کلیت جس کو عارض ہوتی ہے، یسمى کلیا طبعیا، اس کا نام کلی طبعی رکھا جاتا ہے۔ لأنہ طبیعۃ من الطباع، اسے کلی طبعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کلیت کا جو معروض ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی طبیعت ہوتی ہے، طباع میں سے کوئی طبیعت ہوتی ہے، اس لیے اسے کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ والمجموع المرکب
من حاضل عارض والمعروض، اور وہ مجموعہ جو اس عارض اور معروض سے مرکب ہے، یعنی کلی طبعی اس حال میں کہ وہ اس بات سے موصوف ہو کہ اس کے صدق کو کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کیا جانا محال نہ ہو، یسمى کلیًا عقلیًا، اس کا نام کلی عقلی رکھا جاتا ہے، لأنه لا يوجد الا في العقل، اس لیے کہ یہ کلی عقل ہی میں پائی جاتی ہے، لأن ملاحظة الانسان بأنه يصدق على كثيرين انما هو، اس لیے کہ انسان کا لحاظ اس طور سے کرنا جو کثیرین پر صادق ہے، یہ لحاظ عقلی ہی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے کلی عقلی کہتے ہیں۔ وَقَذَا الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ، اسی طرح سے انواع خمسہ، اے وَقَذَا أَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ، یعنی اسی طرح سے کلی کی 5 قسمیں، جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ یجری فی کل واحد منها هذه الاعتبارات الثلاثہ، ان اقسام خمسہ میں ہر ایک میں یہ تینوں اعتبارات جاری ہوں گے۔ فمفہوم الجنس، تو جنس کا مفہوم من حیث ہوا، جنس کا مفہوم جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، یعنی جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، وهو المحمول علی الکثیرین المختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، یعنی وہ کلی جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یسمى جنسا منطقیا، اس کا نام جنس منطقی رکھا جاتا ہے، ومعروض الجنس، اور جنس کا معروض، اے ما تعرض له الجنسیت، یعنی جنسیت جس کو عارض ہوتی ہے، کل حیوان، جیسے کہ حیوان، والجسم النامی، اور جسم نامی، یسمى جنسا طبعیا، اس کا نام جنس طبعی رکھا جاتا ہے، والمجموع المرکب منہما، اور وہ مجموعہ جو ان دونوں سے مرکب ہوتا ہے، یسمى جنسا عقلیا، اس کا نام جنس عقلی رکھا جاتا ہے، وَقَذَا النَّوْع، اسی طرح سے نوع بھی، یعنی نوع کا مفہوم جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے، یعنی وہ کلی جو کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یہ مفہوم اسے نوع منطقی کہا جاتا ہے، اور یہ مفہوم جس کو عارض ہو، مثلا انسان، فرض، تو اسے نوع طبعی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا معروض، ان دونوں کا مجموعہ یعنی عارض اور معروض کا مجموعہ اسے نوع عقلی کہا جاتا ہے۔ وَقَذَا النَّوْعُ وَسَائِرُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ، اسی طرح سے نوع اور دیگر کلیات خمسہ۔ والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، مصنف نے یہاں سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ اختلاف یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہوتی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں 2 مذہب ہے، ایک مذہب یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہوتی، دوسرا مذہب یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ خارج میں کلی طبعی کے وجود کا معنی صرف اتنا ہے کہ کلی طبعی کے اشخاص اور افراد خارج میں موجود ہوتے ہیں، باقی کلی طبعی خود خارج میں موجود نہیں ہوتی۔ والحق ان وجود الطبعی وعلم، یہ اختلاف مناطقہ کا جو ہے یہ صرف کلی طبعی کے بارے میں ہے، باقی کلی منطقی اور کلی عقلی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سارے مناطقہ اس بات پر متفق ہیں کہ کلی منطقی اور کلی عقلی یہ دونوں خارج میں موجود نہیں، خارج میں ان دونوں کا وجود ثابت نہیں، بلکہ ان دونوں کا وجود محض ملاحظہ عقل سے ہے، یعنی عقل ان دونوں کا ملاحظہ کرتی ہے، دونوں کا تصور کرتی ہے، تو محض ملاحظہ عقل سے کلی منطقی اور کلی عقلی کا وجود ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف صرف کلی طبعی کے بارے میں۔ والحق ان وجود الطبعی وعلم ان الکلیہ المنطقیہ والعقلیہ لم یثبت وجودہما فی الخارج، جان لو کہ کلی منطقی اور کلی عقلی کا وجود خارج میں ثابت نہیں ہے، بل وجودہما بملاحظۃ العقل، بلکہ ان دونوں کا وجود عقل کے ملاحظہ سے۔ والکلی الطبعی اختلف فی وجودہ فی الخارج، اور کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے کے تعلق سے مناطقہ کا اختلاف۔ چنانچہ قدماء یہ کہتے ہیں کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہوتی ہے، متقدمین کہتے ہیں کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہوتی ہے، اور متاخرین یہ کہتے ہیں کہ کلی طبعی خارج میں خود موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ خارج میں اس کے اشخاص اور افراد و مصادیق سے موجود ہوتے ہیں۔ مصنف نے یہاں پر متاخرین کا مذہب اختیار کیا۔ والمصنف اختار مذہب المتاخرین، اور مصنف نے متاخرین کا مذہب اختیار کیا، القائلین بعدم وجودہ فی الخارج، جو اس بات کے قائل ہیں کہ کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہوتی۔ وقال، اور مصنف نے کہا، معنی وجود الکلی طبعی فی الخارج، خارج میں کلی طبعی کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے افراد خارج میں موجود ہیں۔ مثلا اذا قیل الانسان موجود فی الخارج، مثلا جب کہا جائے کہ انسان خارج میں موجود ہے، فالمعنی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اشخاص و افراد موجودۃ فی، کہ اس کے اشخاص اور افراد خارج میں موجود ہیں، باقی خود انسانی کلی خارج میں موجود نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اپنی کلیت کے ساتھ خارج میں موجود ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کلی کثیرین پر صادق آتی ہے بیک وقت، تو اب اگر یہ انسانی کلی خود خارج میں موجود ہو تو لازم آئے گا
کہ بیک وقت وہ متضاد صفتوں سے متصف ہو، مثلا اس کے افراد و مصادیق میں سے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی طویل ہے، کوئی قصیر ہے، اس طرح سے متضاد صفتیں ہیں، تو اگر انسان اپنی کلیت کے ساتھ خارج میں موجود ہو جائے تو بیک وقت شے واحد کا متضاد صفتوں سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ انسان مثلا کہیں ایک جگہ ہیں، دوسرے کوئی کہیں اور ہیں، اس طرح سے متعدد مکانات میں ہیں، تو اس طرح سے شے واحد کا متعدد مکانات میں بھی ہونا لازم آئے گا۔ لأنه لو وجد الانسان کلی فی الخارج، اس لیے کہ اگر انسان کلی خارج میں موجود ہو جائے، لزم اتصاف الشیء الواحد بالصفات المتضادہ، تو شے واحد کا متضاد صفتوں سے متصف ہونا لازم آئے گا، جیسے کہ کلیت اور جزئیت یہ متضاد صفتیں ہیں۔ ہوا لازمہ، اور اسی طرح سے سواد و بیاض اور طویل ہونا، قصیر ہونا، یہ سب متضاد صفتیں ہیں، تو ان متضاد صفتوں سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ ہوا لازمہ وجود الشیء الواحد فی الامکنۃ المتعددہ، اور ہوا لازمہ، اور اسی طرح سے سواد و بیاض اور طویل ہونا، قصیر ہونا، یہ سب متضاد صفتیں ہیں، تو ان متضاد صفتوں سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ ہوا لازمہ وجود الشیء الواحد فی الامکنۃ المتعددہ، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ شے واحد متعدد مکانات میں، متعدد جگہوں میں موجود ہو، اور یہ محال۔ اس لیے معلوم ہوا کہ کلی طبعی خود خارج میں موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ خارج میں صرف اس کے اشخاص اور افراد موجود ہوتے ہیں۔ الاسئلہ، اب یہ نیچے سوالات دیے گئے ہیں مذکورہ بحثوں سے متعلق، ان سوالات کو آپ حضرات پڑھیں اور انہیں حل کریں۔ بین وجہ انحصار الکلیات فی خمس، یعنی 5 اقسام میں کلی کے منحصر ہونے کی وجہ بتائیے۔ دوسرا سوال عرف الکلیات الخمس، کلیات خمسہ کی تعریف کیجیے۔ وبین اقسام الجنس والنوع، اور جنس اور نوع کے اقسام بتائیے۔ ما بیان مراتب النوع والجنس، ساتھ ہی نوع جنس کے مراتب بھی بتائیے۔ تیسرا سوال ہے کہ ماذا تفهم بالمقسم والمقوم، مقسم اور مقوم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بین واضح ان المقوم للعالی مقوم للسافل دون العکس، اور یہ بیان کیجیے اور واضح کیجیے کہ عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہے، اس کے برعکس نہیں۔ اذکر الفرق بین النوع الحقیقی والنوع الاضافی، نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان فرق بتائیے اور مثال بھی دیجیے۔ عرف الکلیہ طبیعیہ والمنطقیہ والعقلی، کلی طبعی، منطقی اور کلی عقلی کی تعریف کیجیے۔ اشراح مایاتی، اس عبارت کی تشریح کیجیے۔ والحق وان وجود طبیعی بمعنی وجود اشخاصی۔ بین اقسام اللازم، لازم کے اقسام بتائیے۔ مع تمثیل، اور ساتھ ہی ان اقسام کی مثالیں بھی دیجیے۔